السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بات عرض کرنی ہے، تو 2000 میں مولی ارشد گروپ آیا اور راجہ افسر، ان کی وجہ سے میں خاصا نشانہ بنا رہا، اور پھر رائے کا انتظام بھی سارا درہم برہم ہو کے رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فارغ کر دیا، اور اس کی جگہ قریشی صاحبان آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد قریشی صاحبان بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فارغ کر دیا۔ اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کا گروپ دونوں سے بازی لے جا چکا ہے، تو خیال کرو اب تمہارے جانے کا بھی وقت قریب ہے، کیونکہ اللہ کا جو نظام چلتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں تو دعا کروں گا، تم میرے بہت پیارے دوست و ساتھی ہو، اللہ تم سب کو استقامت بخشے، لیکن جو تم لوگوں نے یہ حماقتوں کے انبار لگائے ہیں اور انتہائی نااہلی کا ثبوت میں دونوں فریقوں سے آگے بڑھ گئے ہو، میں تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے بارے میں مجھے پتہ ہے، تم بالکل مجبور ہو، میں بالکل قسم کھاتا ہوں، میں تمہارے ذریعے سے اگلوں کو سنا رہا ہوں کہ اب تمہارے بھی جانے کا وقت قریب ہے۔ اگر تم نے اپنے چال و چلن کو نہ بدلا، پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام چلے گا، تم انشاءاللہ باہر تشریف فرما ہوگی۔ یہ بھی کبھی ہوا یار تم لوگوں نے مطلب بےہودگی کی حد کر دی اور بد اخلاقی کی حد کر دی، جس میں تبلیغ کی ہوا ہی نہیں لکھی؟ ایسی ضیاء الحق اتنا خوش، اتنی زندگی گزار کے اتنی بدتمیزی، مولی افتخار، یہ سارے نہ مطلب تمہاری تو گواہی میرے پاس سینکڑوں طرف سے آئی ہے کہ تم بڑے اخلاق والے ہو، بڑے تحمل والے۔ یہ تو سارے زبانوں میں اپنے منہ میں چھریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے دکھ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میری اللہ نہ کرے کوئی میں آپ لوگوں کے لیے برا سوچوں، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں، اور اس میں گرنے کا وقت اب قریب ہے آپ لوگوں کا۔ معافی چاہتا ہوں، میری بات لمبی ہو رہی ہے۔ ایک بات تم سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، تم جتنے آج بیٹھے ہو، بٹلہ صاحب، ڈاکٹر سلیم، ندیم اشرف اور افتخار اور بھی سارے جتنے تم لوگ بیٹھے ہو، قریشی صاحبان کے زمانے میں تم یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے تھے، تمہاری جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ تم یہاں سے گزرو۔ کوئی اچھا برتن تمہارے سامنے پڑا ہوتا تھا، تم لوگوں کے سامنے میری مراد ہے، ضیاء الحق کے آنے کا پتہ چلتا تھا، تم لوگ برتن چھپا لیتے تھے کہ ضیاء الحق دیکھ نہ لے، خواجہ ضیاء دیکھ نہ لے۔ تو تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ ان دونوں کو یہاں سے کون لے کر گیا تھا؟ میں تو تم سب کے مشوروں میں بیٹھنے کا ذریعہ بنا ہوں، اور احسان تو جانور بھی نہیں بھلاتا، اور تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی۔ اگر اس دن میں ہمت نہ کرتا تو آج تم اسی طرح اپنے کونوں میں بیٹھے ہوتے دبک کے۔ تو میں نے جنگ لڑی اور ان کو وہاں سے نکالا، اور پھر ان کے آنے کے راستے بند کیے، اور میں ہی سبب بنا تمہارے مشورے میں بیٹھنے کا، اور مجھے ہی تم نے اپنا ایسا دشمن بنا لیا کہ کھڈے کھود دو، گاڑیاں کھڑی کر دیا۔ کچھ شرم کرو،
کوئی حیا کرو آپ لوگ سارے. مولوی خورشید تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں واللہ، یہ ان کو کہہ رہا ہوں، ضیاء الحق جیسوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ حیا کرو، کوئی شرم کرو. اس کا نام تبلیغ. 2018 میں مولانا احسان صاحب نے میرا بیان کی رائے دے دی اور طے ہو گیا، اور مولوی ضیاء الحق کہنے لگا کہ میری رائے ہے کہ مولانا طارق جمیل بیان نہ کریں، آنے جانے والوں سے گفتگو کرے. اس احمق کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کو رائے کہتے. رائے تو ہوتی بھئی فلاں کا بیان ہو جائے، یعنی ان کا نہ ہو. پھر اگلی تشکیل بھی کر رہا ہے کہ آنے جانے والوں سے گفتگو کرے. اور اس کا چچا لاٹھی لے کر اٹھا اور ایک ایک مشورے والوں کے پاس گیا کہ اس کا بیان تبدیل کرو، اس کا بیان تبدیل کرو. اور پیچھے وجہ کیا تھی کہ فضل الرحمان جو ہے وہ ناراض ہے. تو حبیب الحق صاحب بھی بڑے تیش میں تھے، مجھے تو انہوں نے مرتد کہہ دیا تھا، اور اس کا بھی یہی حال تھا. تو اذا وسد الامر اذا غیر اہلہ فانتظر الساعہ. ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ میں ان کے مشورے میں بیٹھنے کا واحد میں سبب ہوں، اور یہ میرے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی، بد اخلاقی، واہیاتی کرتے. تو اس لیے میں تو بالکل نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ یہ سارا گروپ اس ڈگر پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ جائیں گے یہاں سے ضرور. مشورے میں مولوی حبیب الرحمان نے میرا نام لے دیا کہ مولوی طارق جمیل کا بیان ہو جائے. مولوی بٹلہ نے نقد اس کو ذلیل کر دیا، اور میں بیٹھا ہوا ہوں جس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مشورے کے آداب کیا ہیں، وہ مشورے چلائیں گے. تو بھائیو، آپ سب مل کے توبہ کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے رویے اچھے کرو، اپنی گروپنگ کو ختم کرو. یہ تم نے نئی تاریخ رقم کی ہے. چاروں دروازے، چاروں راستے بند، چاروں راستوں پہ پہرے. یار شرم ہی نہیں آئی تم لوگوں کو پتہ چلنے کے بعد بھی تم نے یہ ایسا کرنے دیا. میں نے واللہ بالکل نہیں آنا تھا. میری 54 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ میں نے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا. تو یہ نا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ تم ہی اس ریمنڈ کو آگ لگانے والے بنو گے. مولوی خورشید جی، پرسوں جو آپ لوگوں نے راستے بند کیے، کمال کر دیا. گڑھے کھودے، پل توڑے، گاڑیاں کھڑی کیں. ارے اللہ کے بندے، میں نے آنا ہی کب تھا؟ پچھلے 54 سال سے تو ہم کٹھے ہیں. کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی ایسی کوئی بدماشی کی ہو؟ تو مجھے تو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا تم دونوں کو دیکھ کر کے تم لوگ طے نہیں کرو گے. تو میں نے ویسے ہی ان کو ڈراوا دیا میں آ رہا ہوں. میرے تو ساری زندگی میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے. اور جہاں تک آپ لوگوں نے یہ تماشا، اگر آپ کا حکم نہیں تھا تو آپ کے علم میں تو تھا. تو لگتا ہے تبلیغ کی کہانی تبلیغ والوں کے ہاتھ سے ہی ختم ہوگی. جس قسم کے اخلاق اور جس قسم کی یہ واہیاتی ہو رہی ہے، یہ لگتا ہے تبلیغ کو تبلیغ والے ہی ختم کریں گے. یہ ایک چھوٹی سی غزل میں تمہیں بھیج رہا ہوں، تو اس میں میری اپنی کہانی ہے. ٹھیک.